یار ایک بات بتاؤ، کبھی ایسا ہوا کہ کسی نے تم سے کوئی کام کروایا اور تم نے خوشی سے کر دیا، لیکن بعد میں جب اکیلے بیٹھے تو سوچا یار میں نے یہ کیوں کیا، میں نے تو یہ چاہا ہی نہیں تھا؟ یا کبھی کسی نے تمہیں ایسا محسوس کرایا جیسے تم ہی غلط ہو، جبکہ اندر سے تم جانتے تھے کہ سچ کچھ اور ہے؟ یا کبھی کسی رشتے میں، کسی دوستی میں، کسی کام کی جگہ ایسا لگا جیسے تمہیں کسی نے شطرنج کی گوٹی کی طرح استعمال کیا اور تم سمجھ ہی نہ سکے کب اور کیسے؟ اگر ہاں تو یار تم مینیپولیشن کا شکار ہوئے تھے، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس وقت تمہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مینیپولیشن ٹیکنیکس کے بارے میں، وہ نفسیاتی ہتھیار جو لوگ تمہارے خلاف استعمال کرتے ہیں، اکثر مسکراتے ہوئے۔ اور میں تمہیں یہ اس لیے نہیں بتا رہا کہ تم کسی کو مینیپولیٹ کرو، بلکہ اس لیے کہ جب تمہارے ساتھ ہو تو تم پہچان سکو اور بچ سکو، کیونکہ یار جو مینیپولیشن کو نہیں جانتا وہ ہر روز اس کا شکار ہوتا ہے بغیر جانے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھو کہ مینیپولیشن ہوتی کیا ہے۔ یار ہر وہ شخص جو تمہیں متاثر کرتا ہے وہ مینیپولیٹر نہیں ہوتا۔ ماں باپ سمجھاتے ہیں، یہ مینیپولیشن نہیں۔ دوست رائے دیتا ہے، یہ مینیپولیشن نہیں۔ مینیپولیشن وہ ہے جب کوئی تمہاری سوچ، تمہارے جذبات اور تمہارے فیصلوں کو اپنے فائدے کے لیے کنٹرول کرے، اور وہ بھی اس طرح کہ تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ یہ ہمیشہ چھپ کر ہوتی ہے، کھل کر نہیں۔ مینیپولیٹر کبھی نہیں کہتا کہ میں تمہیں مینیپولیٹ کر رہا ہوں۔ وہ ایسا ماحول بناتا ہے جہاں تم خود محسوس کرتے ہو کہ تم نے اپنی مرضی سے فیصلہ کیا۔ اب یار مینیپولیشن کے لیے سب سے پہلے مینیپولیٹر کیا کرتا ہے؟ وہ تمہاری کمزوری ڈھونڈتا ہے، اور ہر انسان کی کمزوری ضرور ہوتی ہے۔ کوئی تعریف کا بھوکا ہے، کوئی تنہائی سے ڈرتا ہے، کوئی رد ہونے سے ڈرتا ہے، کوئی محبت میں اندھا ہو جاتا ہے۔ ایک ماہر مینیپولیٹر یہ کمزوری بہت جلدی پکڑ لیتا ہے اور پھر اسی کمزوری کو اپنا ہتھیار بنا لیتا ہے۔ یاد رکھو، مینیپولیشن کی جڑ ہمیشہ تمہاری کوئی نہ کوئی ان پوری ضرورت میں ہوتی ہے۔ اب یار آتے ہیں ان طریقوں پر جو مینیپولیٹر سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ جانو اور اپنی زندگی کو بچاؤ۔ پہلا اور سب سے خطرناک طریقہ ہے گیس لائٹنگ۔ یار یہ نام سنا ہوگا، لیکن بہت کم لوگ اسے اصل میں سمجھتے ہیں۔ گیس لائٹنگ تب ہوتی ہے جب کوئی تمہیں یہ یقین دلائے کہ تمہاری یادداشت غلط ہے، تمہارا احساس غلط ہے، تمہاری سوچ غلط ہے، حالانکہ تم بالکل ٹھیک ہو۔ مثلا تم نے واضح دیکھا کہ اس نے کچھ کیا، اور وہ کہتا ہے ارے یہ تم نے کہاں سے سوچ لیا، ایسا کچھ ہوا ہی نہیں، تم بہت سینسیٹیو ہو، تمہیں ہمیشہ غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ یار جب یہ بار بار ہو تو تم واقعی اپنے آپ پر شک کرنے لگتے ہو۔ تمہیں لگنے لگتا ہے کہ شاید میں ہی پاگل ہوں۔ یہی اس کا مقصد ہے، تمہیں اپنے آپ سے کاٹ دینا۔ گیس لائٹنگ کی پہچان یہ ہے کہ اس شخص کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد تم مسلسل اپنے آپ سے سوال کرنے لگو کہ کیا واقعی میں غلط تھا۔ دوسرا طریقہ ہے لو بومبنگ۔ یار یہ سب سے میٹھا زہر ہے۔ پہلی ملاقات میں ہی اتنی تعریف، اتنی توجہ، اتنی محبت کہ تم سوچو یہ تو بہت اچھا انسان ہے، مجھے کتنا پسند کرتا ہے۔ لیکن یار یہ اصل میں ایک جال ہے۔ جب تم اس توجہ کے عادی ہو جاتے ہو تو تمہارا دل اس پر ٹک جاتا ہے، تو اچانک وہ توجہ کم ہو جاتی ہے اور تم اسے واپس پانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہو۔ یہی وہ لمحہ ہے جب مینیپولیشن شروع ہوتی ہے۔ لو بومبنگ کی پہچان یہ ہے کہ جب کوئی بہت جلدی میں بہت زیادہ دینے لگے، محبت بھی، وعدے بھی، توجہ بھی، تو ایک لمحے کے لیے رکو اور سوچو۔ تیسرا طریقہ ہے گرل ٹریپنگ، یعنی احساس گناہ کا ہتھیار۔ یار یہ بہت عام ہے اور ہم سب نے کسی نہ کسی کے ہاتھوں یہ محسوس کیا ہے۔ جب بھی تم نہیں کہو، وہ ایسا ظاہر کرے جیسے تم نے بہت بڑا گناہ کر دیا۔ میں نے تمہارے لیے اتنا کیا اور تم یہ چھوٹا سا کام نہیں کر سکتے، یا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا، میری کوئی اہمیت نہیں تمہارے لیے۔ یار یہ الفاظ اس لیے نہیں کہے جاتے کہ وہ واقعی تکلیف میں ہیں، یہ اس لیے کہے جاتے ہیں کہ تم اپنا فیصلہ بدلو اور وہ کرو جو وہ چاہتا ہے۔ گرل ٹریپنگ کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ تم ہر بار نہیں کہنے کے بعد خود کو مجرم محسوس کرو، چاہے تم بالکل غلط نہ ہو۔
چوتھا طریقہ ہے سائلنٹ ٹریٹمنٹ، یعنی خاموشی کو ہتھیار بنانا۔ یار یہ وہ ہتھیار ہے جو بغیر ایک لفظ بولے تمہیں توڑ دیتا ہے۔ جب تم کچھ ایسا کرو جو اسے پسند نہ ہو تو اچانک وہ بالکل خاموش ہو جائے، جواب نہ دے، موجود ہو کر بھی غائب رہے، اور تم گھبرا جاتے ہو، کیا ہوا، کہاں غلطی ہوئی، مجھے معافی مانگنی چاہیے۔ یار یہ مینیپولیٹر جان بوجھ کر کرتا ہے تاکہ تم اپنی غلطی تسلیم کرو، چاہے غلطی ہوئی ہی نہ ہو، اور تاکہ اگلی بار تم ڈر کر وہی کرو جو وہ چاہتا ہے۔ سائلنٹ ٹریٹمنٹ کی پہچان یہ ہے کہ یہ کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ پانچواں طریقہ ہے ٹرائنگولیشن، یعنی تیسرے کو درمیان میں لانا۔ یار یہ بہت چالاک طریقہ ہے۔ مینیپولیٹر ایک تیسرے شخص کو درمیان میں لاتا ہے، چاہے کوئی اور دوست ہو، کوئی اور رشتہ دار ہو یا کوئی کام کا ساتھی، اور اسے استعمال کر کے تم میں عدم تحفظ پیدا کرتا ہے۔ فلاں نے کہا تم ایسے ہو، یا فلاں میرا اتنا خیال رکھتا ہے۔ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تم محسوس کرو کہ تم ناکافی ہو، اور پھر اسے خوش رکھنے کی مزید کوشش کرو۔ یار جو شخص تمہیں کسی تیسرے سے موازنہ کر کے چھوٹا کرے وہ تمہارا دوست نہیں۔ چھٹا طریقہ ہے فٹ ان دا ڈور، یعنی پہلے چھوٹا مانگو پھر بڑا لو۔ یار یہ سب سے پرانا اور سب سے کارگر طریقہ ہے۔ پہلے ایک بہت چھوٹی سی ریکویسٹ کرو جو انکار کرنا مشکل لگے۔ جب تم ہاں کہہ دو تو اگلی بار تھوڑا بڑھ کر مانگو، پھر اس سے بڑا۔ آہستہ آہستہ تم ایک ایسی جگہ پہنچ جاتے ہو جہاں تم نے کبھی جانا ہی نہیں چاہا تھا، لیکن ہر قدم خود اٹھایا۔ یہی اس کی چالاکی ہے۔ تمہیں لگتا ہے تم نے اپنی مرضی سے کیا، لیکن اصل میں تمہیں وہاں تک ایک ایک قدم لے جایا گیا۔ ساتواں طریقہ ہے اسکیرسٹی کا جال، یعنی کامیابی کا ڈر۔ یار یہ تم نے اشتہاروں میں بھی دیکھا ہوگا، صرف 3 گھنٹے باقی ہیں یا آخری موقع ہے، لیکن یہ ذاتی رشتوں میں بھی ہوتا ہے۔ اگر تم نے ابھی فیصلہ نہ کیا تو یہ موقع نہیں ملے گا، یا میرے پاس اور لوگ بھی ہیں جو مجھے چاہتے ہیں۔ یار یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تم گھبراہٹ میں جلدی فیصلہ کرو، سوچو نہیں، اور جب انسان ڈر میں ہو تو وہ ہمیشہ غلط فیصلہ کرتا ہے۔ ہر بار جب کوئی تمہیں ٹائم پریشر میں ڈال کر فیصلہ کروانا چاہے تو رکو، سانس لو اور سوچو کہ اس جلدی سے کسے فائدہ ہے۔ آٹھواں طریقہ ہے مررنگ، یعنی تمہاری ہی شکل بن جانا۔ یار یہ طریقہ سمجھانا سب سے مشکل ہے۔ ایک ماہر مینیپولیٹر تمہارے ساتھ بالکل ویسا رویہ اختیار کرتا ہے جیسا تم چاہتے ہو، تمہاری باتیں مانتا ہے، تمہاری پسند کرتا ہے، تمہاری طرح بولتا ہے، تمہاری طرح سوچنے لگتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے یار یہ تو بالکل میرے جیسا ہے، لیکن یار وہ اصل میں اپنے آپ کو تمہارے قریب لانے کے لیے ایک نقاب پہن رہا ہے۔ جب یہ قربت بن جاتی ہے تو پھر وہ اصل کھیل شروع کرتا ہے۔ مررنگ کی پہچان یہ ہے کہ وہ شخص کبھی تم سے اختلاف نہ کرے، ہر بات میں ساتھ دے، کیونکہ اصل انسان ہمیشہ کبھی نہ کبھی اختلاف کرتا ہے۔ 9واں طریقہ ہے پلینگ دی وکٹم، یعنی ہر وقت بیچارہ بننا۔ یار یہ بہت آسان لیکن بہت کارگر طریقہ ہے۔ جب بھی حقیقت سامنے آنے لگے، جب بھی کوئی سوال اٹھے، وہ فوراً خود کو بیچارہ بنا لیتا ہے۔ میری زندگی بہت مشکل ہے، کوئی میری نہیں سمجھتا، میں تو ہمیشہ غلط ہی ہوتا ہوں، اور تم اس کی تکلیف میں اتنے گم ہو جاتے ہو کہ اپنا سوال بھول جاتے ہو اور وہ بچ نکلتا ہے۔ یار ہمدردی رکھنا اچھی بات ہے، لیکن ایسے شخص سے ہوشیار رہو جو ہر بار بیچارہ بن کر اپنی ذمہ داری سے بھاگتا ہو۔ 10واں طریقہ ہے ایموشنل بلیک میلنگ، یعنی جذبات کو یرغمال بنانا۔ یار یہ وہ وقت ہے جب مینیپولیشن اپنی سب سے تاریک شکل میں آتی ہے۔ اگر تم نے یہ نہیں کیا تو میں خود کو نقصان پہنچاؤں گا، یا اگر تم چھوڑ گئے تو میں نہیں رہ سکتا۔ یار یہ الفاظ تمہاری ہمدردی کو یرغمال بنا کر تمہیں کنٹرول کرتے ہیں، اور اگر تم واقعی اس سے محبت کرتے ہو تو تم پنس جاتے ہو۔ یاد رکھو، کوئی بھی شخص جو اپنی جذبات کو تمہارے فیصلوں کی زنجیر بنائے وہ تم سے محبت نہیں کرتا، وہ تمہیں استعمال کر رہا ہے۔ اب یار سب سے اہم بات، یہ سب جان کر کیا کرنا ہے؟ پہلی بات، اپنی حدیں طے کرو۔ باؤنڈریز وہ دیوار ہے جسے کوئی مینیپولیٹر توڑ نہیں سکتا اگر تم خود اسے مضبوط رکھو۔ جب کوئی تمہاری حد پار کرے اسے صاف الفاظ میں بتاؤ کہ یہ مجھے قبول نہیں، اور پھر اس پر قائم رہو۔
دوسری بات، اپنی گٹ فیلنگ پر بھروسہ کرو۔ یار جب کوئی بات غلط لگے، جب کوئی رشتہ مسلسل تھکاوٹ دے، جب کسی کے جانے کے بعد ہمیشہ برا محسوس ہو، یہ تمہارا اندر تمہیں بتا رہا ہے کہ کچھ ٹھیک نہیں، اسے نظر انداز مت کرو۔ تیسری بات، ان لوگوں سے رائے لو جن پر بھروسہ ہو۔ مینیپولیشن کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ وہ تمہیں اکیلا کر دیتی ہے، تم کسی سے بات نہیں کر پاتے۔ اپنے کسی قابل اعتماد دوست یا خاندان کے فرد سے بات کرو۔ باہر کا نظریہ اکثر وہ دکھاتا ہے جو تم اندر سے نہیں دیکھ پاتے۔ اور چوتھی بات، یار سب سے ضروری بات، یہ جانو کہ مینیپولیشن کا شکار ہونا تمہاری کمزوری نہیں ہے، یہ صرف اس بات کی دلیل ہے کہ تم میں جذبات ہیں، ہمدردی ہے، محبت ہے، اور مینیپولیٹر نے انہی اچھی چیزوں کو ہتھیار بنایا۔ غلطی تمہاری نہیں تھی، لیکن اب جب تم جانتے ہو تو ذمہ داری تمہاری ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ۔ یار دنیا میں ہر طرف مینیپولیشن ہے، رشتوں میں، کام کی جگہ پر، سیاست میں، اشتہاروں میں، ہر جگہ، لیکن جو اسے پہچانتا ہے وہ اس سے بچ سکتا ہے، اور جو بچ سکتا ہے وہ آزاد ہے۔ آج کے بعد جب بھی کوئی رشتہ تمہیں مسلسل تکائے، کوئی انسان تمہیں مسلسل اپنے آپ پر شک کرائے، کوئی صورتحال تمہیں مسلسل گھٹن دے، رکو، آنکھیں کھولو اور وہ سب یاد کرو جو آج بتایا، کیونکہ یار آگاہی ہی سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اگر یہ ویڈیو تمہارے کام آئی تو لائک کرو، سبسکرائب کرو، اور یہ ویڈیو اس دوست کو ضرور بھیجو جسے تم سوچتے ہو کہ شاید وہ کسی ایسے رشتے میں ہیں جو اسے تکلیف دے رہا ہے۔ شاید یہ ویڈیو اسے وہ الفاظ دے جو وہ خود نہیں ڈھونڈ پا رہا تھا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔